بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی بات میں ہم بات کریں گے سیاسی ادب سے وابستگی ہے، سیاست کا ٹاپک ہے اور بہت اہم کتاب ہے۔ آپ سے چاہوں گا کہ شیئر کروں کہ کتاب کا نام ہے پروفائل آف انٹیلیجنس، یعنی اس کا ترجمہ حساس ادارے کے نام سے ہوا ہے۔ اور انٹیلیجنس کے بہت بڑے اسپائی جسے کہا جاتا تھا، جاسوس کہا جاتا تھا، اس کا نام سید ارشاد احمد ترمذی۔ وہ خود انٹیلیجنس میں تھے، وہ اس سازشوں میں یا اس اسٹریٹجی میں شامل تھے، تو انہوں نے اپنے ریٹائرمنٹ یا واقعات ہونے کے بعد یہ سارے انٹیلیجنس کے اداروں کی کرتوت جو ہیں، کارکردگی جو ہے وہ انہوں نے ظاہر کی ہے۔ ایک چیپٹر ان کا ہے کہ بھٹو، پی این اے اور امریکہ۔ چاہوں گا کہ وہ چیپٹر آپ سے شیئر کروں کہ ہمارے ملک میں اندرونی طور پر کیا ہوتا ہے اور ہم باہر سے جو اپنی کیاس آرائیاں کرتے ہیں وہ کیا ہوتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ 1977 میں ترمذی لکھتے ہیں کہ 1977 میں ہینری کسنجر اور بھٹو کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو کہا کہ آپ اپنا ایٹمی پروگرام جو ہے وہ ختم کر دیں۔ تو جب بحث چلی، باتیں ہوئی، تو بھٹو نے کوئی بھی لچک نہیں دکھائی۔ تو کہتے ہیں ہینری کسنجر کا آخری جملہ یہ تھا کہ میں تمہیں عبرت ناک سزا دوں گا۔ اس کے بعد یہ کہہ کر چلے گئے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ پی این اے، پاکستان نیشنل الائنس، جس میں 9 سیاسی تنظیمیں تھیں، جو پاکستان کی کم و بیش ساری تنظیمیں شامل تھی، جسے 9 ستارے کہا جاتا تھا۔ 1967 سے یہ بنی تھی اور 1 سال کے بعد 78 کے بعد ختم ہو گئی، اور یہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ کس طرح ختم ہو گئی۔ اس میں ساری بڑی تنظیمیں تھی، جس میں جماعت اسلامی تھی، مسلم لیگ تھی، جس میں مودودی صاحب تھے، شاہ احمد نورانی صاحب تھے، اس کے بعد نواز شریف تھے، اصغر خان تھے ستارہ، اور اس کے بعد ساری تنظیموں نے خلاف پی پی کے کام کیا۔ اب کہتے ہیں کہ امریکہ کو یہ موقع آسانی سے مل گیا کہ ایک طرف اتنی بڑی تنظیمیں ہوں اور اس طرف ان کے اغراض و مقاصد ہوں۔ کہتے ہیں کہ ان دنوں ایک بہت بڑی افواہ چلی کہ اسٹاک ایکسچینج میں ڈالر کا ریٹ کم ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں جب ہم نے تحقیق کی، پتہ چلا کہ ہر ایک کے ہاتھ میں ڈالر ہے، اور امریکہ نے اتنی وافر مقدار میں ڈالر پھیلا دیے کہ یہاں ہر کوئی مارکیٹ میں ڈالر کا ریٹ روپیوں میں ایکسچینج کروانے جا رہا ہے، اور سب راتوں رات امیر ہو گئے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے بہت سے کارکن راتوں رات امیر ہو گئے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایک جسٹس کیکاس تھے، وہ ہو گئے تھے۔ اس کے بعد رفیق باجوہ کا بڑا نام ہے کہ وہ راتوں رات امیر ہو گئے۔ اس کے بعد کہتے ہیں عجیب افراتفری پھیلی کہ امریکہ نے بڑے انداز سے ایک سازش یہ تیار کی کہ پی پی کے کارکن خرید لیے جو کہ خود کابینہ میں تھے، اور ان کو اتنی وافر مقدار میں آفر ہوئی کہ انہوں نے پی پی کے اندرونی راز جو ہے وہ امریکہ کو دے دیے۔ اس کے بعد کہتے ہیں امریکہ نے ان کارکنان کو اس طرح ذہن نشین کیا کہ آپ بھٹو کو غلط فیصلے کروائیں کہ وہ جس میں پھنس جائیں۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ فیصلے کرتے گئے، اور پی این اے کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے تشدد کا بھی کام کیا، اور بہت سارے ہتھیار جو ہے جو کہ امریکہ سے ڈائریکٹ آئے تھے پی این اے کو دیے گئے۔ پاکستان نیشنل الائنس اس کا استعمال کرتی رہی، اور آخر حد یہ آ گئی کہ قصوری کے کیس میں بھٹو کو کنوکٹ کیا گیا، اور وہ اس میں نامینیٹ ہو گئے اور اندر چلے گئے۔ اب کہتے ہیں بڑی دلچسپ بات، حیرت ناک یہ ہے کہ ترمذی لکھتے ہیں کہ ہم حساس اداروں کے ساتھ منسلک تھے، ہمیں انسٹرکشن ملتی تھی۔ کہتے ہیں ایک دن مجھے راول پنڈی میں ہمارے انٹیلیجنس کے ادارے کے بندے تھے، انہوں نے مجھے پیغام بھجوایا کہ آپ فوری وہاں پہنچو۔ کہتے ہیں میں گاڑی لے کر فوری پہنچا تو مجھے اشارہ کیا گیا کہ وہاں بازار لگی ہوئی تھی، اتوار کا دن تھا، اور کوٹ سستے داموں میں بک رہے تھے، اور وہاں مجھے ایک اشارہ کیا گیا تو ایک پرچی اس کوٹ میں ڈالی گئی، تو میں نے وہ سستے داموں میں کوٹ خرید لیا، اور اس کے بعد ایک پرچی نکالی، اس کو فوٹو کاپی کیا، اور اس فوٹو کاپی کرنے کے بعد وہی پرچی کوٹ میں ڈالی اور واپس اسی رش میں اس کو واپس کر دی۔ اب کہتے ہیں میں نے گھر جا کر وہ پرچی پڑھی تو بڑی مشکل سے کوڈ اس میں تھے، اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ بھٹو کو کسی بھی طرح پھانسی دلوانی ہے۔ اب چونکہ عدالت میں کیس چل رہا تھا، حیرت کی بات یہ تھی، کہتے ہیں میں حیران رہ گیا کہ کیس عدالت میں چل رہا ہے اور امریکہ سے یہ حکم نامہ آیا ہے کہ بھٹو کو پھانسی دینی ہے،
تو کہتے ہیں میں اپنے سینئر کے ساتھ ملا۔ اب جنرل ریاض کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ مل کر تو ان کو بھی حیرانگی ہوئی کہ امریکہ براہ راست ہمارے ملک میں کس طرح یہ فیصلہ کر سکتا ہے۔ کہتے ہیں پھر ہم بڑے اعلیٰ حکام سے ملے اور انہوں نے وہ کوٹ پڑھ کر کہا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، فیصلہ ہو چکا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں اس وقت کہ جسٹس شمیم احمد کے ساتھ ہم ملے اور ان سے ہم بات کی۔ شمیم احمد قادری لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی یہی انسٹرکشن آئی ہے کہ یہ فیصلہ تو ہونا ہے۔ اس کے بعد سب نے دیکھا کہ کیا ہوا اور یہ فیصلہ ہو گیا۔ اب نچوڑ یہ ہے کہ فیصلے کہاں سے ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ یہی شخص، یہی ادارے یہی کام کرتے ہیں۔ جب کام ہو جاتا ہے تو ہمیں اس کے بعد راز افشاں ہو جاتے ہیں۔ یہی ہمارے ملک کے ساتھ المیہ ہے، یہی کچھ ہمارے یہاں ہو رہا ہے۔ وہ 70s کا دور تھا، یہ اب دور ہے، یہی سلسلہ ہے۔ لوگ اور چہرے بدل رہے ہیں، فیصلے وہیں سے آ رہے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔